بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت ہر طرف بحث یہ ہو رہی ہے کہ یہ جنگ کون جیتے گا۔ تمام دنیا میں جتنے بھی میڈیا ہاؤسز ہیں، اخبارات کو دیکھیے، چینلز کو دیکھیے، ہر طرف یہی چیز چھپ رہی ہے، اسی پر بحث ہو رہی ہے، تجزیہ کاروں کو لیا جا رہا ہے کہ یہ جنگ کون جیتے گا، اور ساتھ ابھی یہ جنگ کون جیت رہا ہے، کس کا پلڑا بھاری ہے۔ اس کے لیے دیکھنا ہوگا مقاصد کیا ہیں، تبھی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ابھی جنگ کون جیت رہا ہے۔ اس بارے میں اب ہر کوئی لکھ رہا ہے، اور مین کرکس کیا ہے اس کا، جو زیادہ تر لوگ لکھ رہے ہیں، تجزیہ کار لکھ رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز یہ کہ مقاصد کیا ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے ایران میں۔ تین چیزیں بنیادی، ایک تو نیوکلیئر پروگرام ان کا بالکل ختم کرنا ہے، دوسرا ان کا میزائل پروگرام ختم کرنا ہے کہ کوئی بھی میزائل نہ چل سکے وہاں پر جو اسرائیل تک پہنچ سکے، تیسرا یہ کہ رجیم چینج۔ اچھا، اب آپ دیکھیے رجیم چینج کی کوشش تھی، خامنہ ای صاحب کو راستے سے ہٹا کے سمجھا کہ کوئی آ جائے گا، قبضہ کر لے گا اور کچھ ہو جائے گا۔ ابھی بھی آج بھی ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جی ایران میں اچھے لوگ بھی ہیں، تو کوئی آ کر ان میں سے کچھ آ جائے۔ رضا پہلوی جو اتنے انٹرویوز دیتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، جو شاہ ایران کا بیٹا، کہتے ہیں نہیں وہ نہیں ٹھیک، کوئی اندر سے کوئی آدمی اٹھے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا اب ٹوٹل جتنا بھی پلان ہے وہ یہ ہے کہ اندر سے کوئی اٹھ جائے گا، اور جو لوگ ایران میں ہیں ان کو سمجھتے ہیں، آپ کسی سے بھی پتہ کر لیں، کسی صحافی سے پوچھ لیں، وہاں ایسا کوئی ماحول نظر نہیں آ رہا۔ تو رجیم چینج ہو گیا، یہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ جتنی بھی بمباری کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لوگ اتنا ان کے خلاف ہوں گے، تو یہ مقصد تو ختم ہو گیا۔ دوسرا ہے میزائل پروگرام ختم کرنا۔ یہ تو تبھی پتہ لگے گا جب میزائل چلنا رک جائیں گے کہ ہاں ہم نے ان کا میزائل پروگرام ختم کر دیا، دیکھیں کوئی میزائل اب نہیں آ رہا۔ بمباری کرنی پڑے گی نا جب رجیم چینج نہیں ہو پا رہا۔ تو اب میزائل کس طرح چلائے جاتے ہیں، وہ ٹرکس کے بڑے بڑے ٹرکس ہیں ان کے ذریعے، موبائل ہوتا ہے، کوئی ایک جگہ نہیں ہے، ایک انسٹالیشن نہیں ہے کہ جی یہ اڈا ہے، یہاں سے میزائل چل رہے ہیں اور ہم نے اڈا تباہ کر دیا، نہیں، وہ موو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ہے۔ اچھا، پروڈکشن ختم کرنا، وہ بھی ایک مسئلہ ہے، کتنا غاروں میں نیچے کہیں جا کر، اور پھر کیپیسٹی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے ایران کی میزائل بنانے کی، سینکڑوں میزائل وہ بنا رہے ہیں، سینکڑوں وہ ڈرونز بنا رہے ہیں، بہت کم وقت میں بنا رہے ہیں۔ تو اب وہ بھی پروگرام اس طرح تو ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ہاں یہ ہے کہ ٹارگٹ کریں گے، کچھ کم ہو جائے گا، کنٹرول ہو جائے گا، یہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا جی نیوکلیئر پروگرام۔ اب نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بڑی خبر آئی ہے، اور اب کیا کہا جا رہا ہے اس نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں۔ آپ دیکھیے کہ چونکہ زلزلہ آیا تو اس پر اب سب نے بحث شروع کر دی کہ وہ اس کی کیا وجہ ہے، اور پوچھنے لگ گئے، اور بعض جگہوں پر تو یہ چیز چل گئی بہت سی اخباری اور مختلف خبروں والی نیوز ویب سائٹس پر کہ جی یہ تجربہ کیا ہے ایران نے، نیوکلیئر کا جوہری تجربہ کیا، جس طرح آپ کو یاد ہوگا پاکستان نے کیا تھا، تو وہ پھر پہاڑ بھی سفید ہو گیا تھا، تو اس میں بھی تھوڑا سا ایک زلزلہ محسوس ہوتا ہے۔ تو اب ایٹمی تجربے کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ زمین ہل گئی۔ یہ سوال اٹھ رہے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہوا اصل میں یہ ہے کہ ایران میں زلزلے کے جھٹکے جب محسوس ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ ایران کے صوبے فارس میں خنج کے قریب 4.3 شدت کا زلزلہ آیا ہے، یہ ریکارڈ ہوا امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق۔ یہ امریکی جیولوجیکل سروے ہے جو بتا رہا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق صبح کے وقت آیا، جس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز ایک بڑے دیہی علاقے کراش سے تقریباً 55 کلومیٹر شمال اور شمال مغرب میں تھا۔ سوشل میڈیا پر مختلف اکاؤنٹس اور نیوز ایجنسیز کی جانب سے دعویٰ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایران میں زلزلہ ایٹمی تجربے کے باعث آیا۔ اب یہ دعوے ہیں، صرف دعوے۔ مغربی دفاعی ماہرین نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایرانی رجیم کا جوہری تجربہ ہو سکتا ہے۔ یہ خدشہ ہے، دعوے ہیں، تو یہ اتنا آسان نہیں کہ بہرحال کچھ کہتے ہیں جی اتنا یورینیم افزودہ ہو گیا تھا، جس طرح ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ جی کچھ ہی عرصہ ہے وہ بنا لیں گے، کر لیں گے۔ تو اب یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری طرف اب دیکھیے کہ نیوکلیئر پروگرام پر تو نیگوشیشنز کے لیے تیار تھے، میڈیٹرز نے بتایا ہے کہ اچھا نیگوشیٹ کر لیتے ہیں۔ خامنہ ای صاحب تو آخری وقت تک کہتے رہے کہ ہم حرام سمجھتے ہیں کہ نیوکلیئر بم بنانا، اس سے لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، نہیں ہم سول نیوکلیئر کے لیے ہے۔ اب ان کو جب ہٹایا گیا ہے تو اب جو آئے گا وہ 6 لوگوں کے نام آ رہے ہیں، وہ جب بھی آئے گا وہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم نے نیوکلیئر بم بنانا ہے، پھر کیا کریں گے، ایک نیا مسئلہ آ جائے گا۔ اب ٹرمپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اتحادی ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے۔ برطانیہ کے بعد اب اسپین دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے جی ہم کوئی اڈا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دیں۔ ٹرمپ کو یہ کہنا پڑ گیا ہے جی ہم لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، میں ان سے تجارت بند کر دوں گا۔ بھائی وہ 28 ارب ڈالر کی امریکہ کی ایکسپورٹ ہے اور 22 ارب ڈالر اسپین سے لیتے ہیں، تو یہ تقریباً کوئی 8 ارب ڈالر بلکہ کہیں کہ اس کا فرق ہے، تو اس کو بند کر کے تو نقصان تو امریکہ کا اپنا ہوگا۔ تو بہرحال اب اس پر بھی جناب بات ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ٹرمپ۔ پھر روس نے کہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ اب سوچئے ذرا، ایک کے بعد ایک ملک سامنے آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو اب اپنی اسپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یو اے ای کی طرف سے باقاعدہ یہ بیان آ گیا ہے، یو اے ای اپنی فضائی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا، اماراتی حکام نے کہہ دیا۔
کہ ہم کسی کے خلاف جارحیت نہیں رکھتے لیکن ہم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایئر اسپیس استعمال نہیں ہوگی. نہیں, پیچھے ہٹنا ہے نا. تو وہ سوچیے تو کون جنگ جیت رہا ہے, کون سسٹین کر سکتا ہے؟ سب تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایران کو تو کھڑے رہنا ہے, تو ان کی بھی جیت نظر آ رہی ہے. لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, بحث ہو رہی ہے کہ مروایا کس نے ہے. نیتن یاہو اسرائیلی وزیر اعظم نے مروا دیا جی, پھنسوا دیا ہے اس میں, اور اب اون نہیں کر رہے, کیونکہ خود امریکہ کی طرف سے ان کے وزیر خارجہ نے کیا کہا, مارکو روبیو نے, کہ جی ہمیں اس لیے یہ حملہ کرنا پڑا, پیشگی حملہ, کیونکہ اسرائیل نے کرنا ہی کرنا تھا. یہ ہمیں پکا تھا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دینا ہے, تو جواب میں پھر ایران ہم پر حملہ کرتا, ہماری بیسس پہ حملہ کرتا, اس لیے ہم نے پہلے حملہ کر دیا, یہ جواب. تو اسرائیل نے پھنسوا دیا, اگر ان کی بات مان بھی لی جائے. اور یہ کس طرح کی پریمپٹیو ہے کہ جی بس اس نے کرنا تھا, اس کو روکا نہیں, اور اب یہ مسئلہ بن گیا ہے. آج تک اسرائیل اس طرح سے ہٹ نہیں ہوا تاریخ میں, جب سے اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی ہے, جس طرح اب ہوا ہے. اس انداز میں میزائل آ رہے ہیں, گر رہے ہیں, ان کا دفاعی نظام نہیں سمجھ آ رہی, پھر انٹیلیجنس بھی پتہ لگ رہی ہے کہ کہاں لوگ ہیں, اس طرح کے اہم لوگ, وہاں پر انہوں نے اٹیک کر دیا ہے. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شروع میں جو پرانے تھے, بیکار تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال جو لیٹسٹ نہیں تھے, اس طرح کے ڈرونز بھیج کے اور میزائل اس طرح کے چلا کے جو پرانے تھے پہلے انہوں نے وہ ایگزاسٹ کر دیے, ان کا دفاعی نظام تھکا دیا, انہوں نے اتنے میزائل استعمال کر دیے, کیونکہ جتنے پہلے 12 دن کی جنگ میں چلے تھے 48 گھنٹے میں اس سے زیادہ چلا دیے میزائل. تو نئی کھیپ کو ان کے پاس آئی ہوئی تھی, ورنہ اس طرح تو نہیں 48 گھنٹے, کیا ایران کو نہیں پتا, ان کے لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم اتنی جلدی ختم کر دیں گے سارا اپنا اسلحہ, تو پھر کیا چلائیں گے. تو انہوں نے پہلے وہ چلا دیا اور اس کے بعد لیٹسٹ ویپنس پر وہ آئے ہیں. تو اب اس لیے ابھی تو لگ رہا ہے کہ جی انہوں نے صرف سروائیو کرنا ہے. اگر ایران میں نہیں ہوتا رجیم چینج تو امریکہ کو کیا حاصل ہوا, میزائل اگر ان کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی تو پھر بھی. تیسرا یہ کہ ایٹمی پروگرام, تو ایٹمی پروگرام تو یہ دعویٰ کیا تھا پہلے B-52 بامبر مار کر کے جی ہم نے ختم کر دیا پروگرام, تو اب پھر کہہ رہے ہیں کہ ہے, اس لیے اب اس کی بات نہیں کر رہے, اور کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. اس لیے تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ٹرمپ کو کہ کیا بات کریں, کبھی وہ اپنا مقصد بدلتے رہتے ہیں. برطانیہ سے وہ ناراض ہیں, اسپین سے وہ ناراض ہیں, حتیٰ کہ اب خبر یہ آئی کہ جو خبر چلی کہ جی قطر نے بھی جوابی حملے کیے ہیں ایران پر, کہ جی ہم پر حملہ ہوا, تو قطر کی طرف سے کہا جا رہا ہے ہم ایران کے خلاف کسی مہم کا حصہ نہیں ہیں, ہم صرف اپنے ملک کے دفاع اور حملوں کے روک تھام کے لیے اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. ہم میڈیا سے درخواست کرتے ہیں قطر سے متعلق رپورٹیں شائع کرتے وقت صرف قابل اعتماد قطری ذرائع پر انحصار کیا جائے, کہ یہ نہ کہو ہم اٹیک کر رہے ہیں, ہم اٹیک کر رہے ہیں, ہم تو دفاع کے لیے کریں. یعنی پیچھے ہٹ رہے ہیں سب. اور اس میں جناب اب ایران کے جنرل کا ہے الجزیرہ کو میں کوٹ کر رہا ہوں, ایران جنرل واز ٹو ہٹ آل مڈل ایسٹ اکنامک ہبز اف US اسرائیلی اٹیکس پرسسٹ. اگر امریکہ اور اسرائیل کے حملے بند نہ ہوئے تو جتنے اکنامک ہبز ہیں اس وقت مڈل ایسٹ میں, تو ہم ان سب پر حملہ کر دیں گے. سوچئے, اور پہلے اکانومی ہل کے رہ گئی ہے. پاکستان پر اثرات آ رہے ہیں. ایرانی حملے کے بعد قطر نے LNG پروڈکشن پلانٹ بند کر دیا, پاکستان میں بھی گیس کی کمی کا خطرہ ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے. اچھا, اور جناب پھر ابھی کہا جا رہا ہے کہ جنگ کب تک رہے گی, کس طرح چلے گی, کس طرح وہ سسٹین کریں گے. کبھی ٹرمپ نے کہا جی مجھ سے کہا جا رہا ہے بات کر لو, میں نہیں کروں گا, ہاں نئے لوگ آگے ان سے بات کروں گا. یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اندیا وہ دے رہے ہیں. ایران کہتا ہے جی ہم نے بھی بات نہیں کرنی, کام چلنے دیں. پاکستان کے لیے ایک اور مسئلہ آ گیا ہے. ایران اسرائیل جنگ کے تناظر میں تیل کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس تیل کی کمپنیوں کے پاس مطلوبہ 21 دن کا سٹاک موجود ہی نہیں, اور حکومت کو جھوٹے اعداد و شمار فراہم کر رہی ہے. بعض کمپنیوں نے ڈیلرز کو تیل کی فراہمی بھی کم کر دی ہے. یہ سوچیے ذرا. آخر میں عمران خان صاحب کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر دوں کہ اچانک خبر آئی کہ جی اڈیالہ جیل میں, کچھ بتایا تو جاتا نہیں, کہ ٹیم پہنچی ہے پیمز ڈاکٹرز کی, الشفا ہاسپٹل کے ڈاکٹرز کی, یعنی پرائیویٹ وہ ڈاکٹرز ہیں, اور آنکھوں کا معائنہ کیا گیا ہے. اس کے بعد سامنے ایک پریس ریلیز بھی آ گئی ہے کہ جی امپرومنٹ ٹھیک ہو رہی ہے, بڑی اچھی امپرومنٹ ہو رہی ہے, اور جو انجیکشنز لگائے گئے ہیں, ابھی دوسرا انجیکشن لگا تھا کچھ دن پہلے, اس سے بھی بہتری آئی ہے. باقی یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جی بشریٰ بی بی سے خان صاحب کی کوئی 40 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے, لیکن نہ بشریٰ بی بی کی فیملی مل سکی بشریٰ بی بی سے, نہ خان صاحب کی بہنوں کو ان سے ملنے دیا گیا ہے. تو یہ سب چل رہا ہے. تو چیزیں ساتھ ساتھ یہ پاکستان میں سیاست میں یہ ہو رہی ہیں, اور چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور دیکھیے کہ ابھی تک تجزیہ یہ ہے کہ جی ایران نے سرپرائز دیا ہے, اور ان کے پاس کس طرح کی صلاحیت آئی, کس طرح انہوں نے جو ان کا بحری بیڑا تھا اس کو اٹیک کیا, جس کی وجہ سے اس کو پیچھے ہٹنا پڑا. اور اب ان کو تیل کی ضرورت ہے, جو اب وہ پورٹ سے ہی لے سکتے ہیں, تو جن پورٹ سے وہ لے سکتے ہیں ان پورٹس کو ایران نشانہ بنا رہا ہے. تو اب یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, اور اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جی اب جو ہمسایہ ممالک ہیں جہاں ہم اٹیک کر رہے ہیں ان بیسس کو استعمال کیا جا رہا ہے ہم پر اٹیک کے لیے. ایران کا یہ دعویٰ ہے. اس لیے کہ ابراہیم لنکن تو اب قریب آیا نہیں, وہ تو 2000 پتہ نہیں کلومیٹر پیچھے چلا گیا ہے, تو اب اس طرح سے استعمال ہو رہا ہے, اس لیے ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیجئے ہر طرف تجزیہ یہ ہو رہا ہے
کہ جی انہوں نے بالکل غلط پلاننگ کی ہے اور سمجھ نہیں آئی ان کو، ان کی سوچ کیا تھی، کہ وہ سب الٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. اور جتنے دن گزریں گے، یعنی کیونکہ اس میں خرچے کا تو موازنہ ہی ہو سکتا. اگر ایران ظاہر ہے اکنامکلی بہت پیچھے ہے، لیکن اس کا خرچہ بھی اگر ایک ہو رہا ہے، $1 ہو رہا ہے، تو یہاں $100 لگ رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ لگ رہے ہیں. کروڑوں ڈالر روزانہ خرچ ہو رہے ہیں جنگ میں. اتنا برا حال ہو رہا ہے. $100 بلین کا بتایا جا رہا ہے کہ اب تک تو نقصان ہو چکا ہے. $100 بلین کا منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو سوچئے کہ آگے کیا ہوگا. ایک ایک دن اس جنگ میں تباہی ہو رہی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.